بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے ایمان کی دولت. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، مخلوقات پر ایک نظر ڈالی، تو اپنی نظر رحمت کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو چنا، اور پھر انسانوں پر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اس طبقے کو منتخب کیا جسے اللہ پاک ایمان کی نبوت کی دولت عطا فرمائیں گے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 رسولوں کو چنا. ان 313 رسولوں میں سے اللہ پاک نے 5 رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ پاک نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 میں اللہ پاک نے اگر کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں انسانوں میں بنایا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے. بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، تو انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہمیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. ہمیں اللہ نے انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان کے لیے منتخب فرمایا، ایمان کی دولت عطا کی. اور ایمان دینے کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا کی، اور اللہ نے اپنا کامل و مکمل دین اسلام ہمیں عطا کیا. یہ نعمت اللہ پاک نے کسی کو بھی ہم سے پہلے نہیں دی، جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ہم پر اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے ہمیں کامل و مکمل دین عطا کیا، قرآن پاک کی نعمت عطا کی. یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا میں اگر غیروں کو کوئی چیز کھٹکتی ہے تو وہ اسلام ہے، اور جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت اور نعمت عطا کی ہے وہ لوگ کھٹکتے. اور کامل و مکمل دین باقی رہنے کی جو شکل ہے وہ قرآن اور حدیث پاک کے ذریعے سے. آپ دیکھو گے آج پوری دنیا میں اسلام دشمن طاقتوں نے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے
جہاں سے انسانیت کو کامل و مکمل دین ملتا ہے، مدارس اسلامیہ۔ مدرسوں پر الزام لگانا شروع کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کے اڈے۔ وہ تاریخ جو انہوں نے اسپین میں دہرائی تھی اور جو تجربہ انہوں نے اسپین میں کیا تھا، اسی تجربے کو آج ہندوستان میں اور دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں سے کامل و مکمل دین ملتا ہے، اسلام کی شناخت باقی رہتی ہے، ان سرچشموں کو بند کر دیا جائے یا بے فیض کر دیا جائے۔ آج مسلمانوں کو بھی شاید اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک اچھا عالم بننے کے لیے جتنی محنت درکار ہوتی ہے، جتنا وقت درکار ہوتا ہے، 8 سال عالم بننے میں لگتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو شاید اس کا احساس نہیں رہا۔ وہ نصاب جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے تیار کیا تھا، آج اسے مختصر کیا جا رہا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے اسے کم وقت میں پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو علم قرآن و حدیث کا 8 سال کی محنت کے بعد ملتا تھا، اگر کوئی اسے 5 سال میں اور 4 سال میں اور پھر اسے 2 سال میں اور 1 سال میں دینا چاہے تو کیسے مل سکتا ہے؟ آدمی نام کا تو عالم ہو جائے گا لیکن کام کا نہیں رہے گا۔ غیر شعوری طور پر ہم لوگ بھی لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مدارس دینیہ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، 11 شوال سے مدرسے شروع ہوتے ہیں اور ہفتے 2 ہفتے 10-15 دن ابتدائی سرگرمیوں میں صرف ہوتے ہیں، اور ذی القعدہ کی تاریخ آنے سے پہلے تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے، کلاسیں جاری ہو جاتی ہیں اور پھر شعبان تک چلتی ہیں، اور 15 شعبان کے آس پاس پھر تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے۔ ایسے 8 سال لگتے ہیں تب جا کے کوئی شخص اچھا عالم بنتا ہے۔ غیروں کی نظر میں آج یہی لوگ کھٹکتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ دیکھو تو ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انگریزوں نے جس بات کی کوشش کی تھی کہ علماء کو ختم کر دیا جائے، 1 لاکھ کے قریب کم و بیش علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، اور پھر عالم ہونے کے شبہ میں داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے والے ایسے لوگوں کو چن چن کر کے انگریزوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے غیروں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک کا بہت بڑا کرم رہا۔ کہتے نا خدا شر برانگیزد کہ خیر ما درا باشد۔ دنیا ایسا سمجھتی ہے کہ ہم یہ کارروائی کریں گے اور اپنی مکاری سے ہم کوئی تدبیر کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب انگریزوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے، تو اس وقت ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر دارالعلوم کی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی تو یہ بھی پتا ہوگا کہ انگریزوں نے جب ہندوستان سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو اس وقت ایک ملا محمود اور ایک محمود الحسن نے چھتے کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک استاذ ایک طالب علم کے ذریعے سے، اور پھر اسی ادارے سے ایسے افراد تیار کیے گئے جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے،
ان لوگوں کی حکومت جو ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر ان کی حکومت چل رہی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر یہاں سے وہ جیالے پیدا ہوئے، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، کامل و مکمل دین لے کر نکلنے والے، ایمان کی طاقت لے کر نکلنے والوں نے پھر انگریزوں کو ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا۔ آج غیروں کی نظر میں یہ مدارس کھٹک رہے، ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، مدرسوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اسلام دشمن طاقتوں کو پوری خبر ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کی طاقت کہاں سے ملتی ہے، دین کا سرمایہ کہاں سے ملتا ہے، ان میں ایسے افراد کہاں سے تیار ہوتے ہیں جو صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دنیا کو لات مار کر کے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے۔ آج مدارس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، مدرسوں کو انہوں نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا ہے۔ پورے ہندوستان میں کسی ایک مدرسے سے بھی ان کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جس سے ان کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کا موقع ملتا۔ کسی ایک مدرسے میں بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ تمام تر کوشش کرنے کے بعد بھی جتنی خفیہ ایجنسیاں ہیں، سرکاری محکمے ہیں، مسجدوں پر مدرسوں پر نظر رکھنے کے بعد بھی ان کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکا۔ اپنی اس مسجد کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہم نے ادھر آگے جو ہے کچھ پودے لگائے ہیں اور مٹی بھری ہے۔ آج سے 2 سال پہلے یہ مٹی تبدیل کی گئی تھی، یہ مٹی نکال کر کے باہر ڈالی گئی، نئی مٹی لا کر کے یہاں رکھی گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ایسی اطلاع ملی کہ مسجد میں اکھاڑا ہے، اور مسجد میں جو ہے اکھاڑے میں جو مٹی ہوتی ہے وہ تبدیل کی گئی۔ ان لوگوں کو مجھے بتانا پڑا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے 2-4 لوگوں کو لا کر کے مسجد اندر سے دکھانی پڑی کہ ہماری مسجدوں میں کہیں اکھاڑا نہیں ہوتا۔ اور آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو مٹی نکالی گئی ہے اور ڈالی گئی ہے یہ اکھاڑے کی ہے، نہیں، یہ تو ہم نے یہاں پودے لگائے ہیں اس کے لیے۔ آپ اندازہ کرو کہ حالات کتنے سنگین ہیں۔ ان کو کہیں سے کچھ نہیں ملا، وہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں کسی طرح کا کوئی ہتھیار، کسی طرح کی کوئی ایسی سرگرمی جس سے ان کو اپنی بات میں صداقت نظر آتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کا الزام ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ دہشت گرد ہوتے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدرسوں کو ختم کرنا ضروری۔ مدرسے نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اسلام کوئی چند باتوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے زندگی کے ہر موڑ پر احکامات اللہ اس کے رسول کی رضا اور منشا دین کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے معلوم ہوگی، اور یہ تعلیم مدرسوں سے ملتی۔ غیروں نے یہ سازش بھی کی کہ جو نصاب تعلیم اور جو کورس مدرسوں میں ہوتا ہے اس کو بے اثر کیا جائے، تعلیمی معیار گھٹا دیا جائے، ان کے کورس میں جو اہم کتابیں ہیں وہ کم کر دی جائے، جہاں سے جن کتابوں کو پڑھ کر کے صلاحیت اور استعداد بنتی ہے ان کتابوں کو ہٹا دیا جائے۔ ایسے مضامین کم کر کے وہ مضامین جو آج ہماری عصری تعلیم گاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ مدرسوں میں پڑھائے جائیں۔ آج ان کا تقاضا ہے کہ مدرسوں میں آپ انگریزی کی تعلیم دیں۔ ظاہر بات ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک پیریڈ اگر ہم انگریزی کا رکھتے ہیں تو دین کا ایک پیریڈ ہمارا خود بخود کم ہو جائے گا۔
ایک پیریڈ مراٹھی کا رکھ دیں گے تو ایک پیریڈ ہمارا اور کم ہو جائے گا، ایک سائنس کا رکھ دیں گے دین کا ایک پیریڈ اور کم ہو جائے گا۔ آج مدرسوں کو وہ گرانٹ دینے کی بات کرتے کہ ہم آپ کو گرانٹ دیں گے، آپ سائنس سے پڑھائیے، ہم آپ کو گرانٹ دیں گے، آپ جو ہے جغرافیہ پڑھائیے، ہم آپ کو گرانٹ دیں گے، آپ جو ہے انگلش کی اور مراٹھی کی تعلیم دیجیے۔ سبز باغ دکھا کر کے ہمارے اس کورس کو، تعلیمی معیار کو گرانے کی، اور جو نصاب تعلیم ہمارے بزرگوں نے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے ترتیب دیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تعلیمی معیار کم ہو جائے اور وقت جو لگتا ہے وہ وقت کم کر دیا جائے، بجائے 8 سال کے 7 سال کر دیا جائے، 7 سال کے 5 سال کر دیا جائے، 4 سال کر دیا جائے، 2 سال اور 1 سال کر دیا جائے۔ آپ دیکھو اخبارات میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، 1 سال میں عالم بنایا جائے گا، 2 سال اور 4 سال میں عالم بنایا جائے گا۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں، ایسے حالات کے اندر ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیں، اپنی اولاد کو صاحب ایمان بنانا، اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج دنیا کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹر ہونے چاہیے، لیکن پہلے وہ مسلمان ہو پھر اچھا ڈاکٹر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو پھر ایک اچھا انجینئر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو پھر ایک اچھا پروفیسر ہو، ایک اچھا ٹیچر ہو، پہلے مسلمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے۔ آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکو گے، کل قیامت کے دن بچہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کھڑا ہوگا پوچھنے کے لیے کہ مجھ کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا تھا، مجھ کو انجینئر پروفیسر کیوں نہیں بنایا تھا، دنیا کی تعلیم کیوں نہیں دلائی تھی۔ وہ یہ پوچھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو حق ہے کہ ایک صاحب ایمان بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ایک اچھا مسلمان بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں میں بھی احساس ذمہ داری آ رہی ہے، انہیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہے۔ آج مالیگاؤں آپ دیکھ لو، شاید کوئی مسجد ایسی باقی ہوگی جہاں مسلمانوں کے بچوں کو ناظر قرآن کریم کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، جہاں ناظر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین کی موٹی موٹی باتیں نہ سکھائی جاتی ہو۔ آج الحمدللہ ہمارے بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے دینی تعلیمی رسالے کی شکل میں اور دیگر چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں کہ ہم کون ہیں، انسان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، آج یہ بات بچوں کو بنیادی طور پر سکھائی جا رہی ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرا مذہب کیا ہے اور میرے مذہب کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے، فرشتے کیا ہے، جنت اور جہنم کا تصور کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کا سیکھنا سکھانا اور اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کرنا آج وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کامیابی اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں، راحت اور چین و سکون اللہ پاک نے اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ ہمارا ہر کام زندگی کا اسی نہج پر ہونا چاہیے۔ جب تک یہ بات ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھے گی نہیں،
وہاں تک جو ہے اسلام کا بقا اور اس کا ایک سچا پکا مسلمان رہنا مشکل ہے. اپنی اولاد کو مسلمان بنائے. ایک جملہ پوری گفتگو کا آپ کے پاس امانت ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں. ڈاکٹر بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے تئیں اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے، بیٹھ جانی چاہیے کہ میری کامیابی اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کر کے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے. اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو کھانا تو جانور بھی کھلا دیتا ہے، بچوں کی پرورش تو جانور بھی کر لیتا ہے، ہم سے اچھی کر لیتا ہے. جانوروں کی زندگی پر اگر آپ نے کبھی پڑھا ہوگا، کچھ دیکھا سمجھا ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ جانور اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں. ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے قرآنی نقطۂ نظر سے کہ ہم انہیں اللہ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا، قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کا، اچھی بری تقدیر کا، اور دنیا میں ہر عمل میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مان کر کے زندگی گزارنے کا احساس ہونا چاہیے. ہم میں ان میں یہی فرق ہے. صرف کھانا، رہنے کی جگہ مہیا کرنا، اچھا لباس دے دینا، اچھی سواری دے دینا یہ مقصد نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف یہی دیا تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ عقل ہونے کے باوجود کام وہ کیا جا رہا ہے جو جانوروں والا ہے. تو جو ضرورت ہے وہ ضرورت کے درجے میں، اور جو زندگی کا مقصد ہے اسے مقصد کے درجے میں رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاتھ میں بچوں کی تقدیر نہیں ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی تقدیر نہیں بناتا. اگر ماں باپ کے ہاتھ میں بچوں کی تقدیر ہوتی، دنیا میں کسی کا بچہ دیوانہ اور پاگل نہیں رہتا، دنیا میں کسی کا بچہ معذور نہیں رہتا، اور دنیا میں کسی کا بچہ غریب نہیں رہتا، کوئی بدصورت نہیں رہتا، کسی کا رنگ کالا نہیں رہتا. لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تقدیر تو اللہ پاک بناتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی. اور آج اس بدلتے ہوئے حالات میں ملک کے اندر اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے دین کی تعلیم و تربیت ضروری ہے. اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہو، یقیناً بھیجیے اور شوق سے بھیجیے، اچھی سے اچھی تعلیم دلائیے، لیکن اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنانے کی فکر کیجیے. ان کو مدرسوں میں بھی آپ بھیجیے. آپ مدرسوں کو بے فیض نہ سمجھیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، کل آخرت میں آپ کو پکڑا جائے گا. آپ نے اگر اپنے بچوں کو اچھا کپڑا نہیں دیا، اچھا مکان نہیں دے سکے، اچھی سواری نہیں دے سکے، اس کی ضد پوری نہیں کر سکے، اس کو دکھ ہوگا، لیکن یہ دکھ تھوڑے دنوں کا ہے. لیکن اگر اپنے بچوں کو آپ نے دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی، اسے ساری زندگی اور مرنے کے بعد بھی اس نقصان کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. اپنے بچوں کی دین کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجئے، ان کے اخلاق کی فکر کیجئے. اچھا بولیں، اچھا برتاؤ کریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کل قیامت کے دن جب نیکی اور بدی تولی جائے گی تو وزندار نیکیوں میں سے نیکی حسن اخلاق بھی ہے.
بہترین اخلاق اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کا رابطہ مدرسوں سے ہونا چاہیے۔ ان مدرسوں کو بند کرنے کی، ختم کرنے کی موجودہ حکومت اور فرقہ پرست طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ مدرسے جاری رہیں اور یہ مدرسے چلتے رہیں، اور ان مدرسوں کی ضرورت دونوں طریقے سے ہم پوری کریں کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور اللہ نے ہمیں مال و زر دیا ہے تو یہ مدرسے چلتے رہیں، ان کی مالی مدد بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم مایوس نہیں ہیں، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیر فرماتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انہی کی صفوں سے لوگ اٹھتے ہیں، انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ آتے ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار بنتے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک انتظام کریں گے۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے اللہ تمہیں ہٹا دے گا، دوسری قوموں کو اللہ لے کر کے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اور اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا سچا علم عطا کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کریں، اور جہاں سے ہم لوگوں کو اللہ کا دین ملتا ہے، دینی مدارس، اس کے قیام اور اس کی بقا کی فکر بھی ہماری ذمہ داری۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں اور مدرسے چلتے رہیں، ان کا مالی تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ سبب کے درجے میں یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔